کہ ایک مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کو مرتب کر کے خاص ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے، اور کہا کہ آپ ہر بات کو لکھا کرو۔ قرآن مجید کی آیات کو لکھا کرتے تھے، وہ 7 احادیث کو بھی لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے حجیت حدیث کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے مقاصد کے حوالے سے، اور 3 بڑے مقاصد کو ذکر کیا تھا۔ اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اجتہادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو دین کے اندر اپنے آپ سے اپنی طرف سے بھی کیا ہے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اور اس نگرانی کی وجہ سے وہ بھی شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے احادیث مبارکہ کی کتابت اور تدوین کے حوالے سے گفتگو کریں، کیونکہ اکثر جو ہمیں اعتراضات ملتے ہیں ان میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حدیث کو لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ حدیث تو تیسری صدی کے اندر، تیسری صدی ہجری کے اندر آ کر کے حدیث کو لکھا جانے لگا، اور اس میں رتب و یابس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ بلکہ کچھ احباب تو جس طرح غامدی صاحب ہیں یا ان کے ذہن والے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو روایات ہیں، تاریخ کی جس طرح باتیں ہوتی ہیں ان کو مانا بھی جا سکتا ہے اور ان کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، تو وہ روایات کا درجہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تاریخ کی طرح ہے، مان لی جائیں تو ٹھیک ہے، ان سے سمجھ آ جاتی ہے بات، اور اگر نہ بھی مانا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صرف کتابت حدیث پہ بات کروں۔ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں حدیث کے حوالے سے، ایک کتابت حدیث ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حدیث کو لکھنا خواہ وہ مرتب ہو یا نہ ہو۔ تدوین حدیث یہ ہے کہ حدیث کو مرتب کر کے خاص ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے، یا تو وہ مشائخ کے اعتبار سے ہو یا حروف تہجی کے اعتبار سے ہو، یہ تدوین حدیث ہے۔ کتابت حدیث یہ ہے کہ آپ نے کوئی ترتیب نہیں دی، آپ نے صرف احادیث کو جمع کیا ہے، احادیث کو صرف لکھا ہے، وہ چاہے حدیث صلاۃ سے متعلقہ، نماز سے متعلقہ ہے، زکوٰۃ سے متعلقہ ہے، حج سے متعلقہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے گزارنے سے متعلقہ ہے، آپ نے صرف احادیث کو لکھا ہے، اسے کہتے ہیں کتابت حدیث۔ اور تدوین یہ ہے کہ خاص ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا جائے، جیسے سنن کی کتابیں، سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جو فقہی ابواب کے اوپر مرتب کی گئی ہیں، اور یہ تدوین ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے اندر احادیث مبارکہ کو اس تدوین کے ساتھ لکھا گیا۔ اور چونکہ آج صرف ہم کتابت حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتابت حدیث موجود تھی، اور صحابہ اکرام جو احادیث قرآن مجید کی آیات کو لکھا کرتے تھے، وہ 7 احادیث کو بھی لکھا کرتے تھے۔ جس طرح کے سیدنا عمر بن شعیب، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، جو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا أَفَلَا نَكْتُبُهَا۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے احادیث کو سنتے ہیں، اور لیکن حفظ نہیں کر پاتے، یاد نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی لمبی احادیث بھی ہیں، تو ہم یاد نہیں کر پاتے۔ افلا نکتبها، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی باتوں کو، آپ کی احادیث کو لکھ نہ لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فاکتبوها، کیوں نہیں، اس کو لکھا کرو۔ تو پھر صحابہ اکرام ان احادیث کو لکھا کرتے تھے، جس طرح یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام تھے جو اس کو لکھا کرتے تھے، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 26 سے 42 کے قریب، 26 سے 42 کے درمیان صحابہ اکرام ملتے ہیں۔ بعض نے 40 کا ہے، بعض نے 42، بعض نے 30، بعض نے 26، کم از کم تعداد جو ہے وہ 26 ہے، کہ صحابہ اکرام ایسے ملتے ہیں کہ جو احادیث کو بھی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کو بھی لکھا کرتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔
اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظها، کہتے ہیں جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنتا اس کو فوراً لکھ لیتا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ اريد حفظها، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے حدیث کو یاد کرنا چاہتا تھا، حفظ کرنا چاہتا تھا۔ فنہتنی قریش وقالوا، وہ کہتے ہیں جی قریش کے چند لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں فوراً اس کو لکھ لیتے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ اللہ کے پیغمبر بھی انسان ہے، بشر ہے، وہ بھی کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی غم کے اندر ہوتے ہیں، کبھی جو ہے انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ بے تکلفی ہوتی ہے، اور کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے کچھ دیر لکھنا چھوڑ دیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے پیغمبر سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے پیغمبر نے فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اکتب فوالذی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف اور کہا کہ آپ ہر بات کو لکھا کرو اللہ کی قسم، یعنی فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتے تھے۔ یہ کتابت حدیث ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ احادیث مبارکہ وہ تو لکھی ہی 3 صدی ہجری میں شروع کی گئی ہیں، سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سے شروع کرتے ہیں، کچھ امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ تدوین حدیث ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں تدوین حدیث کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کتابت حدیث موجود تھی، اور یہ بھی یہاں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، الرحیق المختوم، تاریخ طبری، اور اس طرح سیرت ابن ہشام، اور آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو جن شرائط کے اوپر چھوڑا گیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اگرچہ براہ راست کوئی حدیث یا کوئی باب قائم نہیں کیا، باقی کتاب المغازی کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر ان کی شرائط موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن شرائط کے اندر غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا تھا، اور ان میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ ہمارے جو صحابہ اکرام کے بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو وہ لکھنا پڑھنا سیکھے ہوئے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے قریش مکہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، اس معاہدے کو لکھا گیا، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو لکھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محدث ہے، اور سب سے زیادہ روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فإنه كان يكتب ولا اكتب۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا سیدنا ابو ہریرہ کے اس قول کو کہ مجھ سے زیادہ اگر احادیث کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے اور میں احادیث کو لکھا نہیں کرتا تھا۔ اب اس بات کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھا کرتے تھے تو سب سے زیادہ روایات ان سے ہونی چاہیے تھی، اور جس طرح یہ قول ہے امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی احادیث کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے، تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں زیادہ احادیث تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہونی چاہیے تھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو زیادہ احادیث 5,500 کے قریب وہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر میں چلے گئے تھے، طائف میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے اسفار کیے،
اور ان کا زیادہ لگاؤ وہ عبادت کی طرف رہا ہے، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ میں رہے ہیں، اور ان کا حلقہ جو ہے وہ تلامذہ کا جو حلقہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا تھا، اور حلقہ احباب بہت زیادہ تھا، لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور اکثر جو رخ کیا جاتا تھا وہ مدینہ اور مکہ کا تھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ کے اندر تھے، تو اس وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد زیادہ ہیں، احادیث زیادہ ہیں، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی، بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو یہاں پر کپڑا بچھائے اور میں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پڑتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ لپیٹ کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جلدی کی، میں نے فوراً کپڑے کو بچھایا اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اس کپڑے کو بند کیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث نہیں بھولی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حفظ سے احادیث کو بیان کیا کرتے تھے، محدث العصر ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ روایات ان سے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور اسی طرح چند اور صحابہ میں نے جیسے عرض کی 26 سے لے کر کے 42 تک کی تعداد ہے کہ جو کتابت حدیث کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنے کے اندر انہوں نے ٹائم گزارا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس بھی احادیث لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا حل عندکم کتاب، آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی باتیں لکھی ہوئی ہوں؟ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا، نہیں، میرے پاس کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو اس سے علیحدہ چیزیں ہوں، الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ۔ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے میرے پاس، اور اسی طرح کچھ جو فہم بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، جو تدبر، فکر اور سوچ کے ذریعے انسان چیزیں لکھتے ہیں وہ ہیں، اور ایک یہ صحیفہ ہے میرے پاس۔ اور انہوں نے اگلا سوال کیا قلت وما فی هذه الصحیفہ، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیا کہ اس صحیفے کے اندر کون سی چیزیں؟ قال العقل وفکاک العسیر ولا یقتل مسلم بکافر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیت کے احکام ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے حوالے سے چند باتیں، اور یہ کہ مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں جو میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ دیکھیے کتابت حدیث، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ ہے، اس کے اندر چند باتیں لکھی ہوئی ہیں، قیدیوں کے احکامات لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیت کے احکامات لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کتابت حدیث کہ جس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، وہ بھی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اور چیزیں تھی لکھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں ان کو لکھوائی ہوئی تھی جو باقی صحابہ کو نہیں پتا تھی، اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان کے اندر ایک بات یہ تھی کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث دوسری سند سے آتی ہے، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے لا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی کہ میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ اور اس صحیفے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتے کہ جس نے دانے کو اگایا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، قسم اٹھاتے اس ذات کی کہ میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ ایک جو فہم ہے بندے کو عطا کیا گیا، فکر، سوچ، تدبر، اجتہاد، اور دوسرا یہ صحیفہ جو میرے پاس ہے، اور اس صحیفے میں کون سی چیزیں؟ وہ بھی عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی کہ ان کے اندر کیا ہے، قیدیوں کے احکامات ہیں، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ایک یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو کتابت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر احادیث کو لکھا جاتا تھا،
یہ کتابت حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لکھا کرتے تھے احادیث کو۔ اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کچھ باتوں کو چھپا لیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے خاص طور پہ کچھ باتیں ان کو لکھوائی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ خود قسم اٹھاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں تو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ لکھا ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، اور اس میں انہوں نے ثبوت فراہم کیے 50 کے قریب صحابہ اکرام اور 150 کے قریب تابعین کے ہاتھ سے لکھے ہوئے احادیث کے نسخوں کے ثبوت فراہم کیے۔ یعنی 50 کے قریب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ انہوں نے احادیث کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے ذکر کیا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جو باتیں کی، ایک شخص آیا اور یمن سے وہ رہنے والا تھا اور ابو شاہ اس کو کہا جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کا پیغمبر مجھے اس خطبے کو لکھ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لأبی فلانی، یعنی اس فلان یعنی ابو شاہ کو یہ باتیں لکھ دو، یہ خطبہ لکھ دو۔ تو کتابت حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن مجید کو بھی بیان کیا ہے اس خطبے کے اندر اور اس کی تشریح کی ہے۔ خذوا عنی مناسککم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ مجھ سے یہ مناسک سیکھ لو، حج کے مناسک، حج کے احکامات، حج کے آداب، یہ مجھ سے سیکھ لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان بھی کیا ہے۔ اور پھر آخری جو خطبہ ہے وہ بڑا ہی بہترین خطبہ ہے، اور وہ ایسا خطبہ ہے کہ جو آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں یہ جو کہتے ہیں کہ انسانیت، اور ہم انسانیت کو سب سے بڑا مذہب سمجھتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، معاشرے کو کیسے بنانا ہے، وہ ایک بہترین خطبہ ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، سود کے بارے میں۔ بہرحال وہ خطبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو لکھ دیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو خطبہ وہ لکھ کر کے دیا۔ اسی طرح حمام بن منبہ رحمہ اللہ، ان کا ایک خطبہ ملتا ہے، ان کا ایک صحیفہ ملتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے ایک حدیث بیان کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، تو آپ کہنے لگے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو میں نے آپ سے حدیث نہیں بیان کی۔ تو بہرحال پھر وہ گئے اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صحیفے کو نکالا جس کے اوپر انہوں نے اپنی چند احادیث کو لکھا ہوا تھا، اور پھر دیکھا تو پتا چلا کہ واقعتاً یہ حدیث میں نے لکھی ہوئی ہے اور میں نے بیان کی۔ تو یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر احادیث مبارکہ کو لکھا جاتا تھا، اور اسے کتابت حدیث کہتے۔ ہمارے ہاں یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی احادیث تو 3 صدی ہجری کے اندر، بلکہ کچھ تو اس کے بعد، اور کچھ کہتے ہیں جی یہ روایات ہیں، ان کو لکھا بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کتابت حدیث ایک الگ چیز ہے، تدوین حدیث ایک الگ چیز ہے۔ تدوین حدیث یہ ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ مختلف احادیث ابواب کو اور ابواب بندی کر کے اور ابواب کے اندر اسی طرز کی اور اسی سے متعلقہ احادیث کو لے کر کے آئیں، یہ تدوین حدیث ہے۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر عرض کیا کہ سنن ہے، سنن ابی داؤد ہے، تو سنن سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر فقہی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا گیا۔ مسند ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک صحابی کی احادیث، جو ٹوٹل احادیث ہے جو ان تک پہنچی ہے، ان کو جمع کیے گئے۔ جامع ہے، اس کے اندر 9 ابواب ہوں گے، مکمل احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، جس طرح جامع صحیح بخاری کو کہا جاتا ہے، جامع ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو یہ تدوین حدیث ہے۔ جو کتابت حدیث ہے کہ کیا احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا جاتا تھا؟ بالکل۔ یہ احادیث اور یہ دلائل یہ واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر احادیث مبارکہ کو لکھا جاتا تھا، اور اسے کتابت حدیث کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تدوین حدیث کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔